السلام علیکم۔ آج کل ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، نام ہو، نمود ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس خزانے ہو، جس کے پاس وزارت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس تخت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہو، وہ کامیاب ہے ہماری نظروں میں، کیونکہ ہم دنیا پرست ہیں۔ ہم دنیا پرست ہیں، اسی لیے ہمارے نظروں میں وہ شخص کامیاب ہے۔ اگر کامیابی خزانے میں ہوتا، مال و دولت میں ہوتا، تو قارون سے زیادہ خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اگر بادشاہت میں، نام و نمود میں، شہرت میں کامیابی ہوتی تو فرعون سے زیادہ کوئی شہرت یافتہ نہیں ہے، اور فرعون سے زیادہ کوئی بادشاہت ایسی نہیں گزری جس کی سلطنت سالہ سال تک چلتے ہو، جس کو لوگوں نے خدا بنا دیا ہو، جس کی سلطنت میں ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، مظلوموں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اگر تخت و تاج میں، نام و نمود میں شہرت ہوتی تو فرعون کامیاب تھا۔ کان کھول کے سن لے۔ اللہ پاک نے ایک سیکنڈ میں سورۃ العصر نازل کر کے بتا دیا، ایک سیکنڈ میں تمام دنیا کی شہرت کو، تمام نام و نمود کو مل یا میٹ کر دیا، ایک سیکنڈ میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی چیز میں قسم کھائے اس میں تاکید اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین، اب کہاں گیا؟ الا الذین کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عاملوا الصالحات، ان نیک عمل کیا۔ کہاں گئے آپ کے مال و دولت؟ کہاں گئے آپ کی شہرت؟ کہاں گئے آپ کے تاج و تخت؟ کہاں گئے آپ کے بنگلے، آپ کے گاڑی، اور کہاں گئے آپ کے یہ فیکٹریاں؟ کہاں گئی یہ آپ کے خزانے؟ کہاں گئی یہ آپ کی تجوریاں؟ کہاں گئی؟ ایک منٹ میں اللہ نے ملیا میٹ کر دیا کہ سارے کے سارے خسارے میں۔ صرف الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ دوسری شرط وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے، ڈٹے رہے اور اس کی تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر پر قائم رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں جب ہوں گے تو پھر کامیابی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس کاروبار نہیں، آپ کے پاس دکان نہیں، آپ کے پاس مال نہیں، آپ کے پاس جائیداد نہیں، آپ کے پاس فیکٹریاں نہیں، آپ دنیا میں بالکل کنگال، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، لیکن آپ کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اگر آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقت اور سنت زندہ ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اگر مال و دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، اگر مال و دولت میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، اگر مال و دولت میں کامیابی ہوتی، شہرت میں کامیاب ہوتی تو ابو جہل کامیاب ہوتا، اگر مال و دولت میں اور تخت و تاج میں کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب ہوتا۔ اللہ نے نمرود کو تخت میں بٹھا کر جوتے کھلوائے، اور فرعون کو تخت میں بٹھا کر پانی میں ڈبو کے دکھایا کہ مال و دولت میں، شہرت میں اور تخت و تاج میں اور خزانوں میں کوئی کامیابی نہیں۔ اگر کامیابی ہوتی یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہوتے۔ بلال حبشہ کے تھے وہ کامیاب ہو گئے، سلمان فارس کے تھے وہ کامیاب ہو گئے، ابو ذر غفاری کامیاب ہو گئے، ابو ہریرہ کامیاب ہو گئے۔ ابو ہریرہ کے تو قصے ہم نے پڑھے ہیں کہ فرماتے کہ وہ جب مسجد نبوی میں وہ اصحاب صفہ میں پڑھتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے فرماتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے گردن میں لوگ پیر رکھتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا، جس بنا پر لوگ کہتے تھے کہ اس دور میں مرگی کا علاج کیسے کرتے تھے؟ گردن کو پیروں سے دبایا جاتا تھا۔ لیکن اس حالت کے باوجود اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، جائیداد نہیں تھے، بنگلے نہیں تھے، کار نہیں تھے، خزانے نہیں تھے، وزارت نہیں تھی، ان کے پاس شہرت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نظروں میں ایسے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے قرآن سے آیت نازل کر کے بتا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی دولت موجود تھی، ان کے پاس تقوی تھی، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت تھی، شریعت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، اللہ کا پیغام ان کے پاس تھا، اللہ کا قانون ان کے پاس تھا، اللہ کے فرمان ان کے پاس تھے، جس بنا پر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن ہم نے کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف کس کو بنا دیا؟ دنیا میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے بس۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔